बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, हम दोबारा आपकी खिदमत में आज हाजिर है पख्तून मोटिवेशन के ऑफिशियल पेज से। और जैसे हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है और आपको मालूम है कि हम हर दफ़ा की तरह आज भी आपके लिए कुछ मोटिवेशन और कुछ इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं। आप स्क्रीन पे जो देख सकते हैं बिजनेस इन दुबई यूएई हम एक्सप्लोर करेंगे। हमने एक खसूसी गेस्ट आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके साथ अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ तमाम उन दोस्तों का जो कि हमारी दावत पे आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो लाइफ के जो हार्ड बिट्स है वो हमारे साथ और आपके साथ शेयर करते हैं। और बेसिकली हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन और वो इंस्पिरेशन आए कि आप जिंदगी के जितने भी टफ डिसीजन है, मुश्किल डिसीजन है, वो बहुत आसानी से करें। तो हमारे प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव और मोटिव यही है। आज जिस खसूसी गेस्ट को हम आपके साथ आपके खिदमत में हाजिर करेंगे या जिनको हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, उनका नाम जन्नत अफरीदी है। शॉर्ट इंट्रो मैं करता हूँ। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, दुबई में अपने मल्टीपल बिजनेस ओन करते हैं। उन्होंने किस तरह ये सक्सेस अचीव की, उनके जुबानी हम सुनेंगे, उनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे वो टिप्स लेंगे जिससे आप भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो हम अपने स्टूडियो में दावत देते हैं जन्नत अफरीदी को। अस्सलाम वालेकुम जन्नत भाई। वालेकुम सलाम केसर भाई, ढेर मनना द तासो इनविटेशन द पख्तून मोटिवेशन चैनल तासो ल ढेर मुबारकबाद दर को माशाल्लाह دا ډیر کار خیر دی دا ولې چې زمونږ پښتنو د لپاره څوک هم کار کوي زه هغه ریلی اپریشیټ کوم او مونږ همیشه هغې سره یو چې څوک زمونږ د پښتنو د موټیویشن لپاره کار کوي. ډیره مننه جنت بھائی، تاسو په پښتو کې میسج ورکړو خو موږ به کوشش کوو چې د پروګرام په اردو کې وکړو چې زمونږ چې کوم اردو سپیکر دي چې هغه هم پوه شي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کیسر بھائی، بہت شکریہ. آپ نے یہ جب چینل شروع کیا تو ماشاءاللہ میں فالو اپ کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ آپ پوری دنیا میں پھیل رہے ہو. اللہ آپ کو اور ترقی دے. اسی طرح لوگوں کو موٹیویشن اور اسی طرح لوگوں کو اچھے آپ گائیڈ کرتے ہو. یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے جب کسی کو آپ ایک اچھا میسج دیتے ہو. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروں کہ میں کہاں سے بلونگ کرتا ہوں. میرا نام جنت افریدی ہے. درا دمخیل سے میں بلونگ کرتا ہوں اور الحمدللہ یہاں پہ ہمارے تقریباً 28 ایئرز دبئی کے اندر ہوئے. اور اس 28 سالوں میں جو بھی میرے ایکسپیرینس ہے، جتنی بھی میں نے اسٹرگل کیے ہیں، وہ میں آپ کے ویور کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ لوگوں کو اس میں سے ایک اچھی انفارمیشن ملے. اور جتنا ہم نے اسٹرگل کیا تو لوگوں کو انشاءاللہ اس میں سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اس میسج میں سے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سفر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک آپ جیسے لوگوں کو لے کے آتے ہو، ان لوگوں سے انٹرویو کرتے ہو تو لوگوں کو بہت اچھے انفارمیشن ملتے ہیں اس میں سے. سب سے پہلے تو میں سٹارٹ لوں گا اس سے کہ مجھے آپ کے بارے میں جتنا پتہ ہے ماشاءاللہ، جس کام کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہو تو وہ بالکل اینڈ تک آپ پہنچاتے ہو. تو یہ آپ کے اندر کوالٹی ہے کہ کبھی بھی آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ نہیں یار یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. تو ماشاءاللہ آپ اس کو سکسیزفل کراتے ہو. میں آپ کے لیے جو ہے نا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ آپ کو کامیاب کرے اس پروجیکٹ میں. کیونکہ اس پروجیکٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بزنس کے لیے کر رہے ہو. یہ لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہو، لوگوں کو اچھے انفارمیشن دیتے ہو. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کیسر بھائی. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں جب یہاں پہ اپنے پاکستان میں ہم جب جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو آپ کو پتہ ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ہمارے وقت میں اسکول نہیں ہوتے تھے، ہم درخت کے نیچے بیٹھتے تھے. تو جب بارش شروع ہو جاتا تھا تو ہمیں ٹیچر بولتے تھے گھر جاؤ چھٹی ہو گیا. تو جب بارش ہوتی تھی تو ہم اپنا کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر ایسا ایک وقت آیا کہ ہم 7 بھائی ہے، جس میں سے ہمارے زمانے میں وہ کتابوں کا پیسے کے لیے بھی فادر بولتے تھے یار اتنے زیادہ بچے ہیں، سب کو پڑھانا بھی مشکل ہے. اور اس زمانے میں میرے خیال میں میکسیمم 20 روپے یا 30 روپے جو ہے نا پاکستانی کتابوں پہ پیسے لگتے تھے. تو فادر بولتے تھے نہیں میں اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا ہوں.
تو آج الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انہی ماں باپ کے دعاؤں سے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ سب سے پہلے عمان میں میرے فادر تھے، وہاں پہ ہم نے سٹارٹ لیا، اور سٹارٹ بھی ہم نے ایسا لیا کہ مجھے بالکل اردو آپ کو پتہ ہے کہ جب قبائل سے آتے ہو تو اردو بولنا بہت مشکل تھا، بالکل لیکن جب میں آیا ہوں تو میرا جو اونر تھا تو وہ میرے ساتھ اشاروں سے بات کرتا، وہ کہتے تھے کہ مطلب کبھی بھی کچھ کام کرنا ہوتا تو وہ اشاروں سے مجھے سمجھاتے تھے، جس طرح ایک گنگا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے جو ہے نا ہمیں عزت دیا، اور جو وہاں پہ لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے وہ زیادہ تر یہ جو گاڑیاں جاپان سے منگواتے ہیں اس کو مطلب وہ کر کے اس کو بیچتے تھے۔ اس کے پاس تقریباً میرے خیال میں کوئی 15 سے 20 لوگ کام کرتے تھے، لیکن مجھے اس نے بولا کہ آپ کو میں 500 روپیز، مطلب وہاں کا 50 ریال، یہاں کا 500 درم بنتے ہیں، اس نے کہا میں آپ کو یہ سیلری دوں گا اور آپ نے مطلب ایز اے ہیلپر کام کرنا ہے۔ تو میں نے جب کام شروع کیا تو مہینہ پورا ہونے سے پہلے، کیونکہ الحمدللہ یہ ایسا ایک یہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ جب وہاں پہ میں گیا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ میں نے سیکھنا کیسے ہے، کیونکہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہاں پہ میں نے جب شروع کیا، آپ یقین کرو کہ میرے جو باس تھے تو مجھے پتا تھا کہ اس کو پسند کیا ہے، تو سب سے پہلے میں جاتا تھا، مجھے پتا ہے کہ وہ چائے پیتے ہیں تو اس کے لیے میں کڑک چائے لے کے آتا تھا، اس کو دیتا تھا، اور ہم اس کی جو ٹیم آتی تھی وہ 7:30 بجے صبح آتے تھے، میں 7 بجے پہنچ جاتا تھا۔ شام میں اس کے جو ورکرز تھے وہ 5:30 بجے ڈیوٹی ختم کرتے تھے، میں 6 بجے تک بیٹھا ہوتا، اور لیکن جو باس ہوتا ہے اس کو ہر چیز نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے جب مہینہ پورا ہونے سے پہلے، لوگ وہاں پہ ایسے تھے کہ 2 سال سے کام کر رہے تھے، جن لوگوں کا سیلری 1200-1500 تھا، اور مجھے 500 بولنے کے باوجود اس نے مجھے 2000 روپے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس نے مجھے بولا کہ آپ اس کے قابل ہو، بلکہ نہ مجھے کوئی زبان آتی تھی نہ مجھے، لیکن کیا تھا کہ میں محنت کرتا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں نے جہاں سے اپنے فیملی کو اپنے گھر میں پیسے بھیجنے ہیں تو اس کو حلال کیسے کرنا ہے، تو میں یہ نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ ینگ تھا تو مجھے پرابلم بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں نے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے۔ ایج تھی جنت صاحب، آپ کی کیا ایج تھی اس وقت جب آپ آئے انیشلی؟ کیونکہ میں ویورز کو یہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کرو یہ بھی ایک آپ نے بہت ایک ٹوسٹ سٹوری ڈالا اس میں، کہ میرا ایج 14 تھا لیکن پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا۔ یہ تو بیچ میں ایک چیزیں بہت، کیونکہ بہت لمبی سٹوری، یہ تو 4 گھنٹے میں ختم نہیں ہوگی، میں اس لیے شارٹ ہم شارٹ کلپس آپ سے لیں گے جو اس میں تھوڑا تھرل ڈالنے کے لیے، کیونکہ میں جنت بھائی کو پرسنلی ویورز جانتا ہوں، اور ان کی یہ موٹیویشنل سٹوری جو ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس سے ہم نے بھی بہت موٹیویشن لی ہے۔ جی جنت بھائی، اتنا ڈیٹیل میں نہ بتائیں، بس آپ 14 سال میں آئے۔ اچھا، اپنی سٹوری کنٹینیو کریں۔ جی بالکل، وہ پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا نا، تو مجھے وہ جو فوٹو نکالنے والے ہیں نا، تو اس نے کچھ بلیک لگایا تاکہ اس کو لگے کہ یار میں جو ہے نا میچور ہوں، تو میرا وہ پاسپورٹ بن گیا تھا، 5 سال ایکسٹرا ایج لکھوایا۔ تو پھر میں جب عمان آیا اس کے بعد پھر الحمدللہ جب میں نے میرے گھر سے تقریباً میں ڈیلی 2 گھنٹے واک کر کے جاتا تھا، اصل میں بس بھی وہاں چلتی تھی لیکن بس کے اوپر ڈیلی مجھے 2 درم لگانا ہوتا تھا، تو میں نے وہ بچانے کے لیے واک کرتا تھا، صبح نماز پڑھتا تھا پھر واک کر کے وہاں پہ جاتا تھا۔ تو الحمدللہ جب میرے باس میرے سے اتنے مطمئن ہوئے کہ جو آس پاس والے جو ہمارے کمپٹیٹر تھے وہ دوسرے مہینے میں مجھے اپروچ کرنا شروع کیا کہ آپ آؤ، ہم آپ کو 3000 درہم سیلری دیں گے، آپ ہمارے ساتھ نوکری کرو۔ لیکن میں نے کہا نہیں، جہاں جس نے مجھے ایک مقام دیا، جس نے مجھے عزت دیا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ میرے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پٹانوں میں اسپیشلی وہ ڈیرے میں جو رہتے ہیں 8-10 بندے رہتے ہیں، تو مجھے آتی بولا کہ آپ نے سب کے لیے جو ہے نا صبح پراٹھے بنانے ہیں، چائے بنانا ہے، کیونکہ میں چھوٹا تھا سب سے، تو مجھے میں وہ بھی بناتا تھا، اور پھر اس کے بعد جا کے جاب پہ بھی جاتا تھا۔ لیکن میرا ایک ٹارگٹ تھا کہ یار میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، اور میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیکھا تھا، میں نے اپنی غربت دیکھی تھی، تو اسی لیے مجھے پتا تھا کہ یار میں نے اپنے سکسیسفل ہونا ہے تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی،
لیکن آج تک میں نان سٹاپ محنت کرتے ہوئے آ رہا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد میں نے جب دوسرا مہینہ پورا ہونے والا تھا تو میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا, اور میں نے اپنے روم میں بتایا نہیں اپنی کولیگس کو کہ میں یہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے جو روم میں وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں تو 1 سال سے ٹرائی دے رہا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں 2 سال سے دے رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میرا 2 لاکھ قرضہ چڑھ گیا, کوئی کہتا ہے میرا 5 لاکھ قرضہ چڑھ گیا. لیکن آپ یقین کرو میں نے ان شارٹ جو ہے نا کسی کو بتایا نہیں, کیونکہ اتنے کم ایج میں بھی الحمدللہ اللہ نے دماغ دیا تھا کہ میں نے جب لائسنس لیا تو میں اپنے جب روم میں آ گیا تو میرے جو کولیگس تھے, میرے جو روم میٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو ہو سکے آپ ڈپلیکیٹ بنا کے لے کے آئے, کوئی یقین نہیں کر رہا تھا. مسٹری ہو گئی کیونکہ لائسنس تو بہت بڑی چیز تھی, ایک اچیومنٹ تھی آپ کے لیے, ایک ٹارگیٹ تھا اس وقت. جی ہمارے پٹھانوں میں لائسنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بس سب کچھ مل گیا, آپ کو ڈگری مل گئی, یہ ڈگری اس کو کہتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں. کیونکہ اسکلز کی کمی کی وجہ سے میجر یہی ایک اسکلز ہوتا ہے عرب امارات میں یا گلف کنٹری میں کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جائے. جی جنت بھائی. جی بالکل. اس کے بعد پھر میں نے تیسرا مہینہ پورا ہونے سے پہلے میرے ماموں مجھے لے کے آئے دبئی گھمانے کے لیے, کہتا ہے چلو دبئی دیکھتے ہیں. تو جیسے میں نے دبئی دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو عمان سے جو ہے نا دبئی زیادہ بہتر ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہاں پہ نوکری کرنی ہے. تو آپ نے تو ماشاءاللہ دبئی دیکھی ہے کہ آپ وہ سٹی سینٹر جو ہے نا, اس وقت وہاں پہ یہ گاڑیوں کے پارٹس اور یہ گیراج وغیرہ ہوتے تھے. تو میں دبئی سے ادھر تک پیدل جاتا تھا نوکری ڈھونڈنے کے لیے, اور پورا دن جو ہے نا مطلب پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. لیکن الحمدللہ مجھے ایک جگہ پہ نوکری ملی, اور وہ بھی میں نے ٹوٹل جو ہے نا 4 مہینے نوکری کیا. اور ان 4 مہینوں کے اندر اسی جگہ پہ ایک ہمارا پاکستان کا ہے, اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اس کا نام نسیم خان تھا. وہ ایک واحد پٹھان تھا جو دبئی میں 3 اسٹار پولیس آفیسر تھا. وہ اپنے گاڑی میں پولیس گاڑی میں آئے اور وہ میرے ساتھ عربی میں بات کر رہے تھے. میں نے الحمدللہ ود ان 6 months عربی ایسا بولنا شروع کیا تھا کہ جیسا ہم لوگ اپنا مدر لینگویج. وہ میرے ساتھ عربی میں بات کر رہا تھا. پھر اینڈ میں مجھے کہتے ہیں کہاں سے ہو, میں نے بولا میں پشاور سے ہوں, دراتم کیل سے ہوں. تو مجھے اس نے ایک 2 سنائی کہ پشتو میں بات کرو. پھر آپ کو بہت اچھا لگا تھا. جی اس نے پھر مجھے, آپ یقین کرو, جب مجھے اس نے بلایا کہ آؤ میرے پاس ایک گاڑی گھر پہ کھڑی ہے, اس کو بیچنا ہے, تو وہ اٹھا کے میں لے کے آیا, اس کو جو ہے نا ریڈی کیا, بیچ کے دے دیا اس کو. تو اس نے ایک ہی کلک سے اس کو اتنا میرے ساتھ وہ متاثر ہوا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار کیوں نہیں کرتے ہو. آپ اندازہ لگاؤ جو ایک 500 درہم پہ سلیکٹ کرنے والا, جو اردو اس کو بولنا نہیں آتا ہے, اور وہ ایک آدمی آفر کر رہا ہے کہ اپنا کاروبار کیوں نہیں کرتے ہو. تو اس زمانے میں مجھے اس نے بولا, میں نے بولا مجھے کیا پتا کاروبار کیسے کرنا ہے. تو اس نے مجھے بولا کہ آپ اپنے لیے جگہ ڈھونڈو, لائسنس بناؤ, اور 50,000 درہم کا چیک لکھ کے دیا. وہ کاپی میرے پاس ابھی بھی ہے, یہ 1993 کی بات ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 93 میں الحمدللہ 50,000 8 لاکھ درہم اس کی ویلیو ہے. تو اس نے مجھے لکھ کے دیا, اور وہیں سے میں نے وہ ایک کاروبار شروع کیا الحمدللہ. وہ تقریباً 5-6 مہینے کے اندر جو اس نے 50,000 دیا تھا, اس پارٹنر کو میں نے الحمدللہ 2,50,000 کے اوپر میں نے پروفٹ دیا. چلے جنت بھائی, اب تو میں یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہوں اور اپنے ویورز کو تھوڑا میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میں سسپینس کو ختم کرتا ہوں. جنت بھائی آج کیا ہے اور اس کو پھر مزید لے کے جائیں گے, تو میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں, یہ آپ بھی انجوائے کریں انشاءاللہ. جی ویور, جیسے آپ کو میں نے ایک کلپ دیا وہ موٹیویشنز کو اور وہ
वो सब चीजों को समेटने का। जो जन्नत भाई है आपके सामने बैठे हुए हैं जे टूर्स के ओनर, और ये सिर्फ उनका एक बिजनेस था जो कि आपके सामने मैं लेके आया हूँ। अभी इनसे और भी सुनेंगे कि क्या क्या बिजनेस ये करते हैं, और इनकी जो जो स्टोरी है जिसमें जो जो ट्विस्ट अभी तक पैदा हुआ है या जो पैदा होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि बिट्स बाय बिट्स वो चीज हम जन्नत भाई से पूछे। लाजमी बात है, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे कुछ स्ट्रगल्स होते हैं। इन्होंने जितने स्ट्रगल्स किए हैं वो किसी तरीके से हम मालूम करेंगे, जो एस्पेक्ट है उनका, उनके बारे में जन्नत भाई से सुनेंगे, और फिर इस स्टोरी की बात के पीछे फिर आएंगे और फिर इनसे दोबारा इनको छेड़ेंगे कि भाई आपके क्या स्ट्रगल्स थे। जन्नत भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं, इस वक्त आप दुबई में क्या बिजनेस कर रहे हैं? जी कैसर भाई, आपने जैसा ये वीडियो उठाया वो भी यूट्यूब से, मतलब वेबसाइट से उठाया, तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट डाओ है हैंडमेड, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ कि दुबई गवर्नमेंट ने हमें फ्री पार्किंग दिया, और इंशाल्लाह वो हम लोग कोशिश में है कि उसको गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रजिस्टर कराए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उसके अलावा हमारा यहाँ पे अपना डेजर्ट सफारी का कैंप है, जो पूरी दुबई के अंदर 1800 टूर ऑपरेटर है, जिसमें से सिर्फ 33 कैंप है। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपना एक कैंप ऑन करते हैं, जिस पे हमने अपना खैबर पास भी बनाया हुआ है। उसके अलावा मरीना में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 42 कंपनीज है, जो लग्जरी यॉट्स का जो आपने वीडियो दिखाया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 पाकिस्तानी हैं, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, बाकी सब इंडिया से हैं और अदर नेशनैलिटीज़ हैं। तो उसके अलावा भी मैंने अभी ये जो जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, तो इस दौरान मैंने एक फ़ैसला किया कि हमारा टूरिज़्म आजकल जो है ना बहुत डाउन है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी का ट्रायल बेस पे बिज़नेस शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना सक्सेसफुल गया कि मेरा जो टूरिज़्म है, जो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं साइड पे कर दिया, और अपने प्रॉपर्टी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काम कर रहा हूँ। और मेरा ये ड्रीम है कि इंशाल्लाह अगला जिस तरह आप लोगों को मोटिवेट करते हो, इस तरह मैं भी, मेरा प्लान है कि मैं लोगों को जो है ना सपोर्ट करूँ, जो जो मददगार है, जो गरीब है, जो जहाँ जिसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं लोग, तो वो भी मेरा इंशाल्लाह एक प्लान है कि मैं उन तक भी अपना जो है ना वो पहुँच जाऊँ इंशाल्लाह। अल्लाह इसमें आपको सुरखरू करें, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। मैं व्यूवर्स के साथ यहाँ पे ये बात शेयर करूंगा, जन्नत भाई के साथ बहुत क्लोज मेरे रिलेशन रहे हैं यूएई में। जितने नज़दीकी से मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने की, क्योंकि जब ये अपनी स्टोरी सुना रहे थे तो मैंने इनकी लग्जरी यॉट की जो वीडियो है, इनके परमिशन के बगैर मैंने इसलिए चलाई कि भाई यहाँ से जहाँ पे ये थे, वहां से ये यहाँ पे कैसे पहुंचे। बहुत से लोग जो हैं वो मेरे जो इंट्रो है उसमें भी है कि देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। कोई एलिवेटर नहीं है भाई, आपने सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो जन्नत भाई, जिस तरह जन्नत होम्स इनका प्रोजेक्ट है, जो घरों की बात कर रहे हैं, हम अक्सर डिस्कस करते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो डिजर्विंग लोग हैं उनको भी घर की जगह मिल जाए। तो बहुत अच्छे इनके प्लान्स है। अभी रिसेंटली प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे एक प्लान जो कि हम अभी सीक्रेट रखेंगे, और इंशाल्लाह अपने चैनल के थ्रू इसको लॉन्च करेंगे, और इनको सपोर्ट करेंगे। फुल हमारा सपोर्ट इनके साथ है। जन्नत भाई, जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि आप तो दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कंट्रीज में जन्नत भाई घूमे हैं और गए हैं, इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से ममालिक। जन्नत भाई, जो लोग पाकिस्तान के या इंडिया के, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? मतलब कि अगर कोई बंदा यूके नहीं जा सकता, यूएस नहीं जा सकता, और उन्होंने बस अपना एक ड्रीम बनाया कि भाई सक्सेस वहां पे है, तो आप दुबई या यूएई के हवाले से उनको क्या कहेंगे? दुबई में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं? जैसे आपकी जिंदगी बदली है, आप जो स्टोरी सुना रहे थे, तो इस तरह एक आम आदमी की जिंदगी कैसे बदलेगी? क्या अपॉर्चुनिटी है एक आम आदमी के लिए? जी जन्नत साहब। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है, जो मैंने मेरे पिछले उसमें बता दिया कि देखो, मेरा तो कोई ड्रीम नहीं था कि मैं यूएस जाऊं, कनाडा जाऊं। मेरा ये ड्रीम था कि मैंने सक्सेसफुल कैसे होना है, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं से जब मैं सक्सेसफुल हुआ हूं,
اس کے بعد میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ میں آپ سے کینیڈا بھی ملنے کے لیے آیا، پوری دنیا گھوما ہوں، لیکن جو سکون دبئی میں ہے، جو یہاں پہ اسلامک ماحول ہے، جو یہاں پہ کانے ہیں، جو ہمیں جو سوٹ کرتے ہیں چیزیں، تو الحمدللہ اس کے لیے میں تو یہی آپ کے ویور کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ کینیڈا جائے، امریکہ جائے، لندن جائے، آپ کا اپنا ملک بھی جو ہے نا وہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، دبئی جو ہے نا وہ ایسا ایک جگہ ہے کہ میرے خیال میں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا سیٹل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے یہ کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، سٹاپ اوور ہو کے آگے جاتے ہیں، اور یہاں پہ تو الحمدللہ ہر قسم ایک ٹیلر سے لے کر اگر کوئی جو مزدور ہے اس کا بھی یہاں پہ ویلیو ہے، اگر وہ مطلب کم سکل والا ہے اس کی بھی وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر ہے کہ میرے پاس الحمدللہ 85 لوگ کام کرتے ہیں، اور جب بھی میں اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں جو ہمارا کلینر ہوتا ہے جو ٹوائلٹ کے اندر واش روم صاف کرنے والا ہے اس سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا بتاؤ کہ آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے کہ ہم کس طرح اپنے گیسٹوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کیا آپ کے پاس ایسا میسج ہے تاکہ ہم اپنا ٹرپ ایڈوائزر پہ اور پوری دنیا میں لوگوں کو ہم بتا سکیں ہم کہ پٹھان مہمان نواز بھی ہے، اور مہمان نواز جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے گیسٹ کو بھی اپنے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہی ہماری سکسیسفل سٹوری ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم مطلب ہم سپر مین ہے، ہو سکے کہ ہمارا جو کلینر ہے وہ ہم سے بیٹر آئیڈیا ہمیں دے سکے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہو کہ نہیں یار میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، میرے خیال میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے آپ اونس ہو، یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک راستہ اچھا بتایا تو اللہ آپ کے لیے 100 راستے کھول دیتا ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ 1 روپے کی مدد کی تو اس کے بدلے میں آپ کو اللہ اس سے زیادہ دے دیتا ہے، تو یہ تو ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرا یہ جتنا میں نے اپنا کاروبار بنایا، میرا جو ایک ہی میسج ہے پوری دنیا کو، بہت کم لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ڈاکٹر بننے سے بچپن سے اس کا میں نے برین واش کیا ہوا ہے کہ بیٹا میں نے الحمدللہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ کا ڈاکٹر بننے کے بعد جو ہے نا آپ نے غریبوں کو علاج کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو فری میڈیسن دینا ہے، آپ نے اس علاقوں میں ہمارے جو اپنے علاقے ہیں وہاں پہ جا کے اسپتال بنانا ہے، لوگوں کا علاج کرنا ہے، میرا بیٹا الحمدللہ جو ہے نا ایئر فورس کا پائلٹ بن رہا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پائلٹ بنے گا تو وہ جو ہے نا میرے لیے وہ پیسے کمائے گا یا جا کے کہیں جاب کرے گا، وہ یہی ہے کہ اپنے ملک کا حفاظت کرے اور وہ اس کے نام کے ساتھ ایک اچھا رتبہ لگ جائے، تو یہ میرے ڈریم ہے کہ اگلا میں نے جو بھی کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ جو جتنی بھی پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے دنیا میں کسی بھی ممالک میں ہو، ہمارا یہی میسج ہے کہ جس کو اگر ہماری طرف سے کوئی موٹیویشن ملتی ہے تو ہم ضرور میسج دیں گے اور ضرور ان لوگوں کو ہم گائیڈ کریں گے۔ زبردست زبردست، یہ بیسیکلی یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور بیسیکلی آج جو ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے تو اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ ہے۔ جنت صاحب نے اپنے قیمتی وقت سے، جو سنڈے ہے، جو فرسٹ ورکنگ ڈے ہوتا ہے یو اے ای میں، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ میں ان کا مشکور ہوں۔ جنت صاحب، آپ کے جو ایکسپیرینسز ہے، آپ نے یوتھ کو بھی ایک میسج دیا، لوگوں کو بھی ایک میسج دیا، اور اسپیشلی اسلامک جو ٹچ ہے یو اے ای میں، جو کہ کھانے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، آپ نے کہا ٹورزم وہاں پہ بہت اچھی ہے، تو جو لوگ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹری میں نہیں جا سکتے کسی ریزن کی وجہ سے، ان کے پاس آئلٹس نہیں ہے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہے زیادہ، اور وہ آ کے دبئی میں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ دبئی؟ جیسا کہ آپ نے بولا کہ لینڈ آف اپرچونیٹی ہے، لیکن آپ ان نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہو جو کہ جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سکسیسفل ہوں؟ جی جناب بھائی۔ میرے خیال میں یہ میسج تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر دے سکو گے، کیونکہ آپ کی سٹوری تو مجھے پورا پتا ہے کہ جب آپ آئے ہو اور آپ نے میرے سے مشورہ کیا اور آپ نے پھر خود ریسرچ کیا، تو دبئی میں تو دیکھو ایک چھوٹے سے لیول سے بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہو، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے سے جو ہے نا آپ کے پاس پیسے ہو، ایون اگر آپ ادھر ادھر سے ادھار لے کے بھی سٹارٹ کرو نا، جو آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس شروع کرو گے تو میرے خیال میں
آپ 10,000 درہم سے بھی شروع کر سکتے ہو. تو اگر آپ کوئی نوکری کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ہر قسم کی نوکری اویلیبل ہے یو اے کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب آپ کو ڈگری چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا ہر قسم کے لوگوں کو یہاں پہ کمپنی بھی بنا سکتے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ آپ نے خود یہاں پہ ایک بزنس سیٹ اپ کمپنی چلائی ہے اور آپ نے اسٹارٹ کیسے لیا تھا. تو یہاں پہ یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لازمی آپ کے پاس پیسے ہو یا لازمی آپ کو ڈگری ہو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی یہاں پہ آئے اور وہ سب سے پہلے جو ہے نا ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ ایکسپرٹ ہو اس میں کہ کون سی یہاں پہ انویسٹمنٹ, اگر اس نے انویسٹر کا ویزا لگانا ہے یا اس نے کسی ورک کا ویزا لگانا ہے یا اس نے جو ہے نا مطلب میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک ویزا لے اور پہلے ریسرچ کرے, اس کو پتا ہو کہ کون سے بزنس میں وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے, اس کے بعد کمپنی کھولیں. تھوڑا سا ایکسپیرینس اس کے لیے ضروری ہے. آپ جیسے بندے کے لیے تو میرے خیال میں ایکسپیرینس بھی ضروری نہیں تھا, آپ نے تو بسم اللہ کیا اور ماشاءاللہ سکسیزفل ہوئے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہمارے جو ہے نا یہ تھوڑے بہت پیسے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے, تو پہلے ایکسپیرینس لے لے, کسی کے ساتھ نوکری کریں. میرے خیال میں نوکری کرنے میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ 2-3 مہینے نوکری کریں اور آپ نالج حاصل کریں اس کے بعد کاروبار کریں تو وہ آپ کو 100% پتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہو. لیکن اگر ڈے 1 سے آ جائے اور بزنس کھولے, اس کے بعد اللہ نہ کرے وہ آپ نے جو تھوڑا بہت ادھار لیا ہے یا تھوڑا بہت جمع کنجی ہے وہ چلا جائے تو انسان کو تکلیف ہوتا ہے, دکھ ہوتی ہے اس کو. تو میرا تو یہی سجیشن ہے کہ چاہے وہ وزٹ ویزے پہ ہو, آج کل تو یہ ملٹیپل انٹری بھی ان لوگوں نے شروع کیا, جس طرح آپ لوگ کینیڈا کا دے رہے ہو, تو ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ ملٹیپل جو ہے نا وہ مہینہ 3 مہینے ختم ہو گیا, 5-5 سال کا بھی وزٹ ویزا شروع کر دیا ان لوگوں نے. جی بالکل, جیسے جنت بھائی نے بولا اور مجھے کوٹ کیا بیچ میں, تو لازمی بات ہے کہ جیسے ان کی باتیں ہیں کہ سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ کو مارکیٹ ریسرچ ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں دیکھو کہ بھئی جنت بھائی الحمدللہ ٹورزم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں جا کے وہاں پہ ٹورزم شروع کرتا, لیکن میں گیا ہوں, میں نے ریسرچ کیا کہ نہیں, ٹورزم میں جو ہے وہ بہت زیادہ کیپٹل انوالو ہے, اس میں باغ دوڑ بہت زیادہ ہے, اس کے لیے بہت زیادہ بندے چاہیے بہت. تو میں اس فیلڈ میں نہیں گیا. تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مینٹلٹی ایسی کرنی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ٹورزم کر رہا ہے تو ٹورزم شروع کرے, یا فلاں بندہ جو ہے وہ بزنس سیٹ اپ کر رہا ہے تو یہ کرو. آپ کے اندر جو سکلز ہے ان سکلز کو آپ نے پہچاننا ہے, ان کو نکالنا ہے. تو جیسے جنت بھائی نے کہا ہے کہ جاب میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جائیں. دبئی لینڈ آف اپرچونٹی ہے, یو اے میں بہت اپرچونٹیز ہے, اسلامک کنٹریز ہے, اسلامک کنٹری ہے, ویزا آسانی سے مل جاتا ہے. آپ کو بہت سے سکسیسفل لوگ جو ہے وہ جنت بھائی کی طرح ملیں گے. بہت کوآپریٹو لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن کریں گے. اچھا جنت بھائی, مجھے ایک ہمارے کینیڈین بھائی ہیں, ہو سکتا ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کچھ دن پہلے. وہ کینیڈین سٹیزن ہے, یہاں پہ اپنا بزنس چلاتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ کیسر بھائی میں بھی دبئی جانا چاہتا ہوں, وہاں پہ ایک سیٹ اپ کرنا چاہتا ہوں. تو نہ صرف یہ لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ آنا چاہتے ہیں, بلکہ دبئی ہر جگہ سے لوگ جاتے ہیں. ایون میں بھی رہ چکا ہوں, جنت بھائی بھی آپ سے ابھی شیئر کریں گے, ہر جگہ کے لوگ آپ کو ملیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کینیڈا آ گیا تو اس کو جو ہے وہ سب کچھ مل گیا, نہیں. آپ نے اپنے ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہو. جیسے جنت بھائی کینیڈا بھی آئے تھے, میرے خیال میں 2018 میں آپ آئے تھے مجھ سے ملنے, 2018 یا 19. یو ایس میں بھی یہ جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, لیکن بزنس یہ دبئی میں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دبئی سوٹ کرتا ہے, یا یہ دبئی میں بہت فلیکسیبل ہے اپنے بزنس اپرچونٹیز کے ساتھ. تو ویورز سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپرچونٹیز کو ایکسپلور کریں. جو بندے ہم آپ کے سامنے بٹاتے ہیں ان سے کچھ سیکھیں. جنت بھائی جو اپنی سٹوری سنا رہے تھے, جن کو ہم نے انٹرپٹ کیا ہے کہ نہیں, ابھی ہم دوسرا ایسپیکٹ آپ کا شو کرتے ہیں ویورز کو, جو بیچ کے ہارڈ شپس ہے اس کو ہم نے تھوڑا سینسر آؤٹ اس وجہ سے کیا کہ ہر ایک سیڑھی اگر یہ جنت بھائی آپ کے ساتھ ایکسپلین کریں گے تو جیسے انہوں نے کہا یہ 28 سال کا سفر ہے. These stairs are for 28 years. وہ 28 years کے اسٹیئرز کو ہم 28 منٹس میں نہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے. آپ نے خود اس چیز میں پیر رکھنا ہے, اس پانی میں پیر رکھنا ہے, اور اس کی گہرائی کو معلوم کرنا ہے, اس کے ٹیمپریچر کو معلوم کرنا ہے, اور آپ نے کودنا ہے. اور توکل تو اللہ پڑھ کے آپ نے جانا ہے. جیسے جنت بھائی کو پتا ہے, میں نے بھی ایک بزنس توکل تو اللہ پہ شروع کیا تھا, اللہ نے اس کو کامیاب کیا. تو اگر میں کامیاب ہو سکتا ہوں, جنت بھائی کامیاب ہو سکتے ہیں, تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. جنت بھائی کی ایک سپر ڈوپر جو پروجیکٹ ہے جس سے میں پرسنلی بہت زیادہ امپریس تھا, جب میں فرسٹ ٹائم دبئی میں گیا تھا, میں تھوڑا اس کی کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنت بھائی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا اس بارے میں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جنت بھائی، میرے خیال میں یہ جو ہے یہ آپ کے کیمپ کی اناگوریشن ہو رہی تھی جو کہ باب خیبر کی طرح ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. یہ اس کی ویڈیو ہے، تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو تھوڑا کریں. یہ آپ نے کیسے ڈریم کیا اور کیسے آپ نے اس ڈریم کو اچیو کیا دبئی میں ایک باب خیبر یعنی پشاور کی ایک جو سمبل ہے مین اس کو لانے کی اور اس کو لانچ کرنے کے لیے. جی جنت بھائی. جی کیسر بھائی ماشاءاللہ آپ یہ پرانے ویڈیو اٹھا رہے ہو، یہ بھی تقریباً 10 سال پرانی ویڈیو ہے. اور یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا شاہد آفریدی سے ہم نے اوپننگ کروایا تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ اگر ہم اوورسیز میں بھی ہے نا تو ہم اپنے کلچر کو نہیں بھولتے ہیں. اپنے کے پی کے کو پروموٹ کرنا، اپنے پختونخوا کو پروموٹ کرنا، اپنے پٹھانوں کو آگے لے کے آنا. تو یہ دیکھو یہی ہوتی ہے اصل خاندانی انسان جو اپنے کلچر کو نہیں بھولے. تو ہم یہاں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں. اور جب بھی آپ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں اس گیٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خیبر گیٹ ہے. ایون جب ہمارے پاس انڈینز میرے پاس آپ یقین کرو 5 سے 6 ہزار لوگ منتھلی، یہ کرونا سے پہلے میرے پاس انڈین ٹورسٹ ہوتے تھے، چائنا کا میرے پاس ہوتے تھے. تو آلموسٹ پورا مہینے کا ملا کے 10 سے 11 ہزار لوگوں کو ہم سرو کرتے تھے. اور الحمدللہ اس میں سے سب سے زیادہ انڈیا اور چائنا کا ہوتا تھا. ہمارے پاکستان کے لوگ بھی آتے ہیں لیکن جب اس گیٹ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یار یہ تو خیبر گیٹ ہے. تو یہ نہیں کہتے کہ یہ عرب کلچر جو ہے نا وہ ہے، یہ آپ لوگوں نے وہ بنایا ہوا ہے یا میوزیم ہے یا ان لوگوں کا کلچر وہ ہے. لیکن الحمدللہ اس میں اس سٹوری کے پیچھے بھی جو ہے نا بہت لانگ ہے. لیکن ان شارٹ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس بزنس سے پہلے میں آلریڈی 4 بزنسز بنا کے اس کو سکسیسفل کر کے میں آگے بیچ چکا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بزنس شروع کیا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں آیا ہوں 1993 میں تو اس وقت میں نے وہ گاڑیوں کا شروع کیا. پھر میں نے رینٹ کار کھولا. پھر وہ رینٹ کار کی اس وقت یہ ویڈیوز وغیرہ اتنا نہیں ہوتے تھے، نہ یوٹیوب پہ یہ سارے فیس بک وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو وہ ویڈیو اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن آپ یقین کرو کہ وہ اس رینٹ کار سے میں نے جب کام شروع کیا تو میں نے ٹوٹل اس وقت 3 گاڑیاں خریدی تھی. اور جیسے میں نے 129 گاڑیوں پہ میں پہنچ گیا تھا. تو الحمدللہ وہ میں نے اتنا سکسیسفل کرانے کے بعد پھر میں نے ایک ٹوریزم بزنس شروع کیا جو آپ نے بھی ویڈیو دکھایا کہ جیسا ہم نے کیمپ بنایا. تو اسی طریقے سے جو ہے نا ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. بیچ میں 2008 میں اتنے بڑے کرائسس ہوئے کہ جو ہم نے مطلب 10 سالوں میں کمایا تھا وہ ہمارا بالکل مائنس میں چلا گیا. اتنا مائنس میں ہم چلے گئے کہ اگلا ہمیں 5 سال اور محنت کرنا پڑا پلس میں آنے کے لیے، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری. تو الحمدللہ دوبارہ ہم اس لیول پہ آئے ہیں. اور اس کے ایکسکیوز می تو الحمدللہ دوبارہ ہم اس لیول پہ آئے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے جب یہ ٹوریزم شروع کیا ٹوریزم میں بھی سکسیسفل ہوئے.
اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے وہ ورلڈ بگیسٹ ڈاؤ بنایا. تو یہ ساری چیزیں جب ہوئی ہے اور اب الحمدللہ جو ہو رہے ہیں, جو اگلا بھی میرے پلانز ہے وہ ابھی میں انشاءاللہ ایک ڈیزرٹ میں ایک ریزورٹ بنا رہا ہوں جس پہ لوگ یہاں کے لوکل لوگ میں نے نوٹ کیے ہیں کہ 10 سے مطلب 33 کیمپوں میں سے ایک بھی ایسا کیمپ نہیں ہے جو لوکل عرب کلچر کو فالو کر. میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گئی ہے, مے بی کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے جنت صاحب کے ساتھ, تو جیسے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم کنٹینیو کریں گے اس کو. اچھا ویورز, جیسے ہی ہمارے پاس جنت بھائی آتے ہیں, شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا ہوگا, تو جیسے آپ لوگوں نے یہ ساری باتیں, یہ انسپریشن, یہ موٹیویشن جو کہ آج ہم آپ سے یو اے ای کا یا دبئی کے بزنسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو کہ آپ کو پروموٹ کرتے ہیں یا آگے لے کے جاتے ہیں, تو اس میں خود اعتمادی, آپ کی سیلف کانفیڈینس, آپ کی مختلف انسپریشنز, آپ کی مختلف جو ہے وہ انرجیز, آپ اپنے سکسیس کو کس طرح دیکھتے ہو, آپ کس طرح اس کو ڈریم کرتے ہو, اس کو اچیو کرنے کے لیے کس طرح کوشش کرتے ہو, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مل کے ہی ایک سکسیس کی طرف جاتی ہے. اور آپ کو جو ہے وہ جو اسٹیئرس ہے وہ آگے, مطلب آپ اسٹیئرس کے تھرو جاتے ہو اور آپ سکسیزفل بنتے ہو. تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ صرف ویسٹرن کنٹریز میں یا کچھ اسپیسیفک کنٹریز میں جا کے ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہو. کامیابی آپ کو ہر جگہ مل سکتی ہے. آپ کو ڈیڈیکیشن, آپ کو ہارڈ ورک, آپ کو اسٹرگلس کرنی ہے اور آپ نے اپنے اس سرکل کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور مختلف اور بھی ہم فیوچر میں ایسی ویڈیوز لے کے آئیں گے جس سے آپ مستفید ہوں گے اور آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم مختلف جو ہے وہ لائف جرنیز ہے ان کو طے کر سکتے ہیں. تو یہ کو بھی ایزیوم کرے ایک آپشن میں, اور آپ چاہیں وہاں پہ وزٹ کریں. ابھی تو اس وقت کرونا کی سچویشن ہے, اللہ ہمیں ہم سب کو اس وبا سے بھی نجات دلائیں. اور اس کے بعد آپ یہ میں وزٹ کرو, اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھو کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں میرے لیے. تو وہ لین آف اپرچونیٹی ہے, لازمی بات ہے. اور جس طرح جنت بھائی نے آپ کو کہا کہ میں بھی وہاں رہ چکا ہوں, جنت بھائی پچھلے 8 ایئرس سے ہیں, کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور کہاں پہ آج گئے ہیں. اللہ نے بہت زیادہ رحم کیا ہے ان پہ, تو وائی ناٹ یو. تو آج کے لیے میرے خیال میں جنت بھائی جو ہے وہ کنیکشن کی وجہ سے جو ڈسکنیکٹ ہو گئے, پروگرام کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ لمبا ہو گیا. تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں, شیئرنگ از کیئرنگ, اس کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی اس سے بدل جائے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. تو نیکسٹ پروگرام تک اپنے بھائی کیسر خان کو اجازت دیجیے گا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے انسپریشن اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.